بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں ماہ شعبان میں ہونے والی بدعات کے تعلق سے مختصراً جو روایتیں وارد ہوئی ہیں، جو موضوع اور ضعیف روایتیں ہیں، اس بارے میں علماء نے کیا کہا ہے اور اس سلسلے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ ماہ شعبان کی ویسے اپنی فضیلت ہے، اس مہینے میں اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اس مہینے کی 15ویں تاریخ یا نصف شعبان، جیسا کہ جن روایتوں میں ذکر ہے، جو روایتیں ضعیف ہیں، نصف شعبان کا ذکر ہے۔ اب نصف شعبان دیکھا جائے تو کسی کو پتہ نہیں کہ نصف شعبان کب ہے۔ اگر مہینہ 30 تاریخ کا ہوگا تو 15 تاریخ نصف ہوگی، اور اگر 29 کا ہوا تو پھر نصف کا کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا، چونکہ 14 بھی نصف نہیں ہے، 15 بھی نصف نہیں ہے۔ بہرحال کچھ روایتوں میں 15ویں شعبان یا نصف شعبان کی رات کی فضیلت یا اس کا ذکر آیا ہے۔ وہ روایتیں اکثر روایتیں یا یوں کہ ساری روایتیں 15ویں شعبان یا نصف شعبان کی رات کی فضیلت میں جو روایتیں وارد ہوئی ہیں، محققین علماء نے ان تمام روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ 15ویں شعبان کی رات یا نصف شعبان کی رات کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ علامہ ابن العربی المالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَدِيثٌ يُؤَوَّلُ عَلَيْهِ، کہ نصف شعبان کی رات کے سلسلے میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جائے، وَلَا فِي فَضْلِهَا، اور نہ اس کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث ہے۔ تو یہ کون فرما رہے ہیں؟ علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، اور کہتے ہیں کہ اور نہ اس میں عمریں لکھے جانے کے بارے میں کوئی صحیح روایت ہے، لہذا ثواب کی نیت سے تم اس کی طرف التفات ہی نہ کرو۔ احکام القرآن ابن العربی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1690 میں ان کا ایک قول دیکھا جا سکتا ہے۔ حافظ ابن القیم، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لا یصح منها شیء، کہ نصف شعبان کی رات کی فضیلت میں جتنی بھی روایتیں مروی ہیں کچھ بھی اس میں سے صحیح نہیں ہے، کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ المنار المنیف صفحہ نمبر 98 اور 99 میں انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ جو لوگ اس رات کو مناتے ہیں ان کے علماء میں سے حافظ محمد یوسف بن نوری دیوبندی لکھتے ہیں وَلَمْ أَقِفْ عَلَى حَدِيثٍ مُسْنَدٍ مَرْفُوعٍ صَحِيحٍ فِي فَضْلِهَا، کہ میں 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں مجھے کوئی متصل سند والی مرفوع اور صحیح حدیث نہیں ملی۔ معارف السنن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 419 میں انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ ایسے ہی جناب تقی عثمانی دیوبندی حیاتی وہ لکھتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت میں بہت سی روایتیں مروی ہیں، جن میں سے بیشتر علامہ سیوطی نے الدر المنثور میں جمع کر دی ہیں۔ یہ تمام روایات سندن ضعیف ہیں۔ البتہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو جو 15ویں شعبان کے تعلق سے متعدد طرق کی بنا پر اس کو حسن یا صحیح لغیری قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو دیکھتے ہیں جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح یا حسن قرار دیا ہے۔ وہ حدیث ہے کہ یطلع اللہ الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد۔ مختلف الفاظ وارد ہیں کہ اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کی رات میں اپنی مخلوق کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے، ان کی طرف جھانکتا ہے، تمام مخلوق کو چنانچہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور مشاہد، مشرک
مشاہد یعنی کینہ کپٹ رکھنے والا، حسد اور بغض رکھنے والا، ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے، اگر ہم اس کو صحیح مان لیں، اکثر محققین نے اس کو بھی ضعیف قرار دیا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اسے صحیح مان لیجئے۔ اگر یہ صحیح بھی ہے تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی شرک سے بچے گا اور حسد اور کینہ کپٹ سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا، یہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہائے افسوس، جو لوگ اس حدیث سے شب برات کی فضیلت پر استدلال کرتے ہیں، اکثر لوگ ان دو امراض میں مبتلا ہیں۔ شب برات شیعہ لوگ مناتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ کھلم کھلا شرک کرتے ہیں، حضرت علی کو پکارتے ہیں، اولیاء اور صالحین آل بیت کو پکارتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں۔ غیر اللہ سے دعا کرنا، ان کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا، یہ جو ہے شرک ہے۔ دعا عبادت ہے اور دعا غیر سے کرنا یہ شرک اکبر ہے۔ ایسے ہی قبوری حضرات ہیں جو قبروں پر جا کر چادر چڑھاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہاں سجدے کرتے ہیں اور قبر والوں سے دعا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، یہ بھی کھلا ہوا شرک ہے اور شرک اکبر ہے۔ ایسے ہی اور دوسرے لوگ ہیں وہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نقش، گنڈا، تعویذ، یہ بھی شرک اعمال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے، ان الرقیہ والتمائم والطبلۃ شرک۔ رقیہ، تمائم، گنڈے، تعویذ، یہ سب کیا ہیں؟ شرک ہے، گرچہ کہ یہ شرک ہے اکبر نہیں ہے، شرک اصغر ہے۔ اور بسا اوقات شرک اکبر بھی ہو جاتے ہیں جب اس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس میں پکارا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو حضرات اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں، یہ تو خود ان کے خلاف ہے، وہ تو اس پر عمل کرتے ہی نہیں ہیں، شرک اعمال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بدعی اعمال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور پھر اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس مہینے کی فضیلت ہے یا اس رات کی اگر فضیلت ہے تو ہمیں شرکیہ کفریہ اعمال کو بالکل ترک کر دینا چاہیے۔ ایسے ہی حسد، بدعتی لوگوں کی پہچان شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کی ہے وہ یہ کہ بدعتی لوگ اہل الحدیث سے، اصحاب الحدیث سے کینہ رکھتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، یہ بدعتی کی پہچان ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں یہ علامت بیان کر دی ہے۔ اور یہی لوگ جو شب برات مناتے ہیں تو یہی لوگ اہل الحدیث سے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں۔ اب بھلا بتائیے جس حدیث سے وہ استدلال کر رہے ہیں وہ تو انہی کے خلاف جا رہی ہے۔ تو اس حدیث کو صحیح بھی مان لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حسد، کینہ، کپٹ، بغض کو ختم کر دینا چاہیے، اس لیے کہ حسد یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایسی برائی ہے جو نیکیوں کو خاکستر کر دیتی ہے، نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، ایسے ہی حسد بھی نیکیوں کو جلا دیتا ہے، اور شرک بھی ایسے ہی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، اچھے اعمال کو، نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ دونوں اعمال، یہ دونوں برائیاں ایسی ہیں جو نیکیوں کو خاکستر کر دیتی ہیں، جلا کر خاک کر دیتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی اس رات میں مغفرت نہیں کرتا۔ اگر اس رات کی آپ فضیلت سمجھتے ہیں تو آپ پہلے سے ہی، اس رات کے آنے سے پہلے ہی، بلکہ ابھی سے شرک سے دور رہیے، شرک کے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیے اور اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ ہمیں شرک سے بچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے اذکار میں بھی یہ چیز سکھلائی ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا ونستغفرک لما نعلم ونعوذ بک من شر لا نعلم۔ صبح شام کی دعاؤں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھلایا کہ جو ہے ہم، اے اللہ ہمیں شرک سے اور شرک کے اعمال سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اگر غلطی سے بھی ہم سے شرک ہو جائے اللہ تو اسے ہماری معاف کر دے۔ تو شرک یہ بہت خطرناک گناہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ لیکن کتنے بھائی ہیں جو اسی مہینے میں جو ہے شرک یا کفری اعمال کرتے ہیں اور جو پھر ان کے طریقے پہ نہیں چلتا، جو شب برات نہیں مناتا، ان سے حسد کرتے ہیں، ان سے جلتے ہیں، والعیاذ باللہ۔
اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، میرا تیرا اس کا مسلک پہ مت جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیے، اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے ان تمام اعمال کو ترک کر دیجئے جن اعمال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جو اعمال دین میں نئے گڑھے گئے ہیں ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اس لیے ایک حدیث میں پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی وہ مردود ہے۔ اس لیے اس مہینے میں جو نئے اعمال کیے جا رہے ہیں جن کا نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت ہے نہ صحابہ کرام سے کوئی ثبوت ہے، ایسے اعمال کو اللہ کے لیے بند کر دیجئے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ایسے اعمال کو ترک کیجئے اور صرف ان اعمال کو کیجئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میں شرک اور کفر سے اور بدعات اور خرافات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔